یہاں زبانی کلامی بات نہیں بنتی ہے، آواز سنانے کے لیے بھائی جان جان دینی پڑتی ہے۔ 2 سال 2.5 سال سے ہم سب کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، ہر جگہ پہ، یوٹیوب پہ مسلسل ان لون ایپس کے ایڈز آ رہے ہیں، بر وقت، ایزی پے، پتہ نہیں کس کس نام سے۔ اب جب سے یہ آنا شروع ہوئے لون ایپس کے ایڈ، اس کے فوراً بعد ہی تمام بڑے پلیٹ فارمز پہ، جو میں نے خود کئی پڑھے، کچھ پہ انٹریکشن بھی ہوئی، کچھ لوگوں سے باتیں بھی ہوئیں، کچھ ایسے لوگ جنہوں نے لون لیے اور افیکٹڈ تھے، ان لوگوں سے ہی پرسنلی بات کی۔ ہر بندہ ان کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ آپ کے موبائل کا ڈیٹا ایکسیس کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے ہوئے 50,000 روپے 5 لاکھ روپے بن جاتے ہیں، اور یہ ٹوٹل بلیک میلنگ کا ایک اسکیم ہے۔ یہ بات مجھے پتا ہے، یہ بات آپ کو پتا ہے، اس شہر میں اور اس ملک میں رہنے والے تقریباً سوشل میڈیا کے تمام یوزر جو یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی نان گیزٹڈ، نان اپرووڈ لون دینے والی فائنینشیل ایپس پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو لون دیتی ہیں فائنینشیل، جو کہ بینکس کا کام ہے اور بڑی بڑی کمپنیز کا کام ہے، جس کے لیے پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے لیے پوری اپروولز ہوتی ہیں فائنینشیل ایپس کے لیے۔ وہ کام کر رہی ہیں، زور و شور سے ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کے ساتھ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہیں، ہریس کر رہی ہیں، ان کے ڈیٹا لوگوں کو لیک کر رہی ہیں، ان کے خاندان والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو میسیجز کر رہے ہیں۔ کتنے اسکرین شاٹس کتنے پلیٹ فارم سے موجود ہیں، جو کہ میں ابھی رائٹ ناؤ شیئر بھی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ ان کے رشتہ داروں کو، ان کی بہنوں کو گالیاں دی میسج پہ کہ آپ کے بھائی نے لون لیا ہوا، یہ واپس کرے گا نہیں کرے گا۔ لیکن بھائی، یہ جب تک اس غریب بیچارے مسعود نے اپنی جان نہیں لی، خودکشی نہیں کی، نہ FIA، نہ سائبر کرائم، نہ FBR، کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اس غریب نے 22,000 روپے، سوچیں آپ کتنے برے حال میں ہوگا، 22,000 روپے اس لون ایپ سے ادھار لیا۔ اس کے بعد وہ وقت پہ ان کو لوٹا نہیں سکا، اور اس کے بعد ان کو ان تمام حربے اس پہ آزمائے گئے۔ ان پیسوں کو 22 کو جو ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے کر دیا گیا، اور اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو میسیجز کیے گئے، اور اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اس کے ڈیٹا اس کے فون سے ایکسس کیا گیا۔ اور یہ ایک نہیں، یہ ہزاروں کی کہانی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ٹی وی چینل پہ، مین اسٹریم ٹی وی چینل پہ، ایئر وائن نیوز کے اوپر ایک پروگرام کے اوپر اس پہ باقاعدہ ایک پروگرام تک دیکھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ 2 بچوں کے باپ کی جان چلی گئی۔ تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کیوں پرو ایکٹیو نہیں ہیں، ری ایکٹیو کیوں ہیں؟ کیا کسی کو اپنی جان دینی پڑے گی تبھی جا کے کوئی سنے گا؟ کس حال میں ہوگا؟ دنیا بھر میں نیشنل سیکیورٹی کارڈز بنتے ہیں، جو ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں، جو اپنے ملک میں لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جب اپنی نوکریاں کھو دیتے ہیں، بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، کم سے کم ان کے بنیادی اخراجات اٹھاتی ہے۔ یہاں تو ووٹ کے لیے سپورٹ پروگرام ہوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس 70 کارڈ نکلتے ہیں، مہینے کے 14 ہزار روپے کے حساب سے وہ 70 کارڈ سے پیسے نکالتا ہے۔ بھرا پڑا ہے اخبار، میڈیا، ان سب خبروں سے، سب نے دیکھے۔ جہاں ووٹ بینک ہوگا وہاں پہ وہ پیسے دیے جائیں گے، وہاں وہ بانٹا جائے گا۔ ان لوگوں کو، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں ملتا؟ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جب ان کی پرائیویٹ نوکری چلی جاتی ہے تو یہ فیسلٹیز ان کو کیوں نہیں ملتی کہ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے اور دوسری نوکری ڈھونڈ سکے؟ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی 10، 15، 20 ہزار روپے کے لیے جان دیتا ہے۔ میرے ملک میں، میرے ملک کے حکمران کر کیا رہے ہیں؟ ان کی پریورٹیز کیا، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کے لیے کیا انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ اور مجھے خوشی ہوئی آج جب میں نے سنا کہ اسلام آباد کے اندر جگہ جگہ چھاپے مارے گئے صبح، FIA کی جانب سے لون ایپس کے تمام دفاتر کو بند کیا گیا۔ بہت اچھا کیا گیا۔ وہ تمام کام جو غیر قانونی ہیں وہ بند ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک آدمی کی جان گئی، اس نے درد میں، پریشانی میں کسی اور کی وجہ سے اپنی جان لے لی۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اس فیل کو کبھی بھی کسی بھی حال میں، کبھی بھی کسی حال میں اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ کنڈیم بھی کرنا ہے،
اس کی مذمت ہی کرنی ہے. خودکشی ایک بہت ہی گھنونا گندا فعل ہے، لیکن کس درد میں کرب میں ہوگا جب وہ 22,000 روپے کے لیے خودکشی کرتا ہے. اور اگر آج یہ تمام ادارے ان لون کے دفاتر کو بند کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، ان کے بزنسز کو روک رہے ہیں، تو یہاں تو روزانہ سرکار کی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں. ہزاروں لوگ ماہانہ اپنی جان دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس سسٹم کی وجہ سے، نیپوٹزم کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے انصاف نہیں ملتا. ان کو ان کا حق نہیں ملتا، وہ اپنی جان دے دیتے ہیں. کیوں ان اداروں پہ کیوں نہیں سختی کی جاتی؟ ان اداروں کے دفاتر، ان سیاسی پارٹیوں کے دفاتر، اس سسٹم کے، ان سرکار کے دفاتر کو کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ ان کو تو بند کیا جائے، لون ایپس کو فوری طور پہ پاکستان سے، اور ان کو ایک فائنینشیل سسٹم کے تھرو گزار کے لوگوں تک پہنچایا جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ خود ایسی کوئی فیسلٹی شروع کرے جس سے جو بیچارے وہ لوگ جو مفلوق الحال ہیں، جو اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، ان کو اس کے لیے پیسے چاہیے. کم سے کم گورنمنٹ ان کی سپورٹ کرے. اور جو سسٹم کی وجہ سے، سرکار کی وجہ سے، اس نظام کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اس نظام پہ بھی چھاپے پڑنے چاہیے، ان لوگوں پہ بھی پڑنے چاہیے. ان کی کرپشن کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. میرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس قابل ہیں، جو ان تمام لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں، ان پہ پھندا ڈال سکتے ہیں جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اس حال سے بچائے، اس پریشانی سے بچائے، اس وقت سے بچائے جب ہم چند روپوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں بانٹنے والوں میں رکھے. جزاک اللہ خیر. خوش رہیے. اللہ حافظ.